احکام ہے نماز مسافر۔ سفر میں نماز قصر ہوگی، لیکن ہر مسافر کی قصر نہیں ہوگی۔ 8 شرطیں بیان کی تھی، یہ 8 شرائط اگر ہوں تو نماز قصر ہے، اگر یہ 8 شرطیں نہ ہوں تو نماز قصر نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ سفر جو ہے وہ 8 فرسخ یعنی 43.5 کلومیٹر ایک طرف کا، یا جانے اور آنے کا ملا کے۔ جانے آنے کا ملا کے کا مطلب گزارش کیا تھا کہ ہو سکتا ہے بندہ سفر کے لیے نکلا ہے، 2 راستے ہوں اس جگہ کے لیے، ایک راستہ کم ہے چھوٹا ہے اور ایک راستہ طویل ہے۔ اب وہ ایک چھوٹے راستے سے جاتا ہے اور واپسی کا ارادہ اسے پتہ ہے کہ وہ دوسرے طویل راستے سے ہو کر آئے گا۔ اگر اسی چھوٹے راستے سے آتا جاتا ہے تو سفر پورا مثلا نہیں ہوتا، تو پھر نماز پوری ہے، پھر نماز قصر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ دوسرے طویل راستے سے آتا ہے تو اس لیے یہ شرط گزارش کی کہ ایک طرف کا یا آنے اور جانے کا دونوں کا ملا کے اگر اس کا سفر 43.5 کلومیٹر بنتا ہے تو پھر اس کی نماز قصر ہوگی۔ اگر اس سے مثلا 42 کلومیٹر ہو جاتا ہے تو بھی نماز اس کی قصر نہیں ہوگی، یعنی 1 کلومیٹر کا بھی اگر فرق رہ جاتا ہے تو نماز اس کی پوری ہوگی، قصر نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 8 فرسخ اس کا ارادہ ہو، یعنی اتنا سفر کرنے کا جتنے میں سفر اس کی نماز قصر ہوتی ہے وہ اس کا ارادہ اور قصد ہو۔ بغیر ارادے کے جتنا بھی سفر کرے، یہ بھی تفصیل پچھلے جمعۃ المبارک کو گزارش کر دی تھی کہ بغیر ارادے کے جتنا بھی سفر کر جائے اس کی نماز، مثلا یہاں سے پیر مال سے بغیر ارادے کے چاہے کراچی پہنچ جائے تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ مثلا کام سے نکلا، مثلا قریب سے وہاں سے آگے وہاں کام نہیں ہوا، پھر آگے چلا گیا، آگے کوئی اور آگے لے گیا، اس طرح کرتے کرتے جتنا مرضی سفر ہو جائے تو نماز قصر نہیں ہوگی، یعنی ارادہ رکھتا ہو، مکمل ارادے کے ساتھ جو ہے وہ 43.5 کلومیٹر کا سفر کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس سفر کا ارادہ آخر تک برقرار رہے۔ اگر راستے میں ارادہ جو ہے اس کا ٹوٹ جاتا ہے یا تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ آگے جاؤں نہ جاؤں، جانا ہے نہیں جانا ہے، ارادہ اس کا یعنی متزلزل ہو جاتا ہے، وہ شخص جو ہے ارادے میں جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، مثلا فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ سفر کیا ہوا ہے، حد ترخص سے بھی چاہے نکل چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ارادہ اس کا جو ہے وہ مثلا 50-50 ہو گیا ہے کہ آگے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، تو یہ ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ اس دوران میں پوری ہوگی، قصر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ سفر مباح ہو، سفر یعنی حرام نہ ہو۔ حرام سفر سے اگر جو ہے وہ سفر کرے گا حرام کی نیت سے، کسی بھی خدا نخواستہ غیر شرعی سفر پر نکلے گا تو اس کی نماز قصر نہیں ہوگی بلکہ نماز اس کی پوری ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کثیر السفر نہ ہو۔ کثیر السفر کے لیے گزارش کیا تھا، زیادہ سفر کرنے والا کا مطلب زیادہ سفر سے مراد یہ ہے کہ جتنا وہ وطن میں رہتا ہے اتنا ہی سفر میں رہتا ہو یا اس سے زیادہ، یعنی مثلا 15 دن گھر میں ہے اور 15 دن سفر میں رہتا ہے ہر مہینے میں، مطلب 1 دن گھر میں 1 دن باہر ہے، یا 15 دن گھر میں، یعنی جتنا گھر میں رہتا ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ سفر میں رہتا ہے تو وہ شخص کہلاتا ہے کثیر السفر۔ تو جب انسان کثیر و سفر ہو تو پھر اس کی جو ہے وہ نماز وغیرہ، نماز و روزہ قصر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حد ترخص کی شرط جو ہے یہ وطن میں ہے، یہ اس کے بھی تفصیل جو ہے پچھلے جمعۃ المبارک کو گزارش کر دی تھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر بہت عرصہ، مثلا پیر محل، پچھلے جمعہ کو مثال دی تھی، مثلا اب یہاں پر ایسے کافی سارے احباب ہیں جو پیر محل کے مقامی نہیں ہیں، مثلا میں خود پیر محل کا مقامی نہیں ہوں، اب یہاں پر یہ وطن نہیں ہے بلکہ حکم وطن میں ہے۔ حکم وطن میں اس لیے ہے کہ رہنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب یہ حکم وطن میں ہے۔ یہاں سے اگرچہ یہ میرا وطن نہیں ہے، یہاں سے اگر میں
اتنا سفر کرتا ہوں کہ جس سے نماز قصر ہو جاتی ہے، مثلا لاہور، یہاں سے لاہور کے لیے نماز قصر ہے، لاہور کا سفر کروں اور وہاں پر رہ کر جب واپس آتا ہوں تو چاہے یہاں پر ایک دن ہی رہ کے پھر دوبارہ سفر پر نکلنا ہو، کیونکہ یہ میرا وطن نہیں ہے، لیکن حکم وطن میں ہے، تو بھی وہ جو ایک دن یہاں پر رہوں گا تو وہ نماز پوری پڑھوں گا، کیونکہ چاہے وطن نہیں ہے لیکن حکم وطن میں شامل ہے۔ تو حکم وطن میں جو جگہ ہے وہاں پر رہنے والا بندہ اگر سفر شرعی کرتا ہے، مکمل سفر کرتا ہے، حد ترخص سے بھی باہر جاتا ہے، مکمل سفر کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد چاہے مختصر مدت کا قیام، ایک دو دن کے لیے رہ کر واپس کہیں سفر پہ جانا ہو، تو بھی اس ایک دو دن کے اندر یہاں پر نماز جو ہے وہ پوری پڑھے گا، قصر نہیں پڑھے گا۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔